اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے. مجھے باطل سے دب کر جینا نہیں آتا, مجھے خاموشی سے زہر ستم پینا نہیں آتا. حضرات, آج کے اس پروگرام میں تقریب بخاری کے موقع پر میں اہم اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مرکز ام القری کی فارغ التحصیل طالبات درس نظامی کی اسناد حاصل کرنے والی مکہ یونیورسٹیوں میں اس صنف پہ داخلہ لے سکتی ہیں. تو آئیے بچیوں کے لیے دینی تعلیم دینا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ عورت سے خاندان اور خاندان سے معاشرہ بنتا ہے. اگر عورت میں پاکیزگی نفس, اخلاقی تربیت اور شرعی احکامات کی پابندی نہیں تو یاد رکھیے انسانی معاشرہ خوفناک درندوں اور خونخوار بھیڑوں کی ریوڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ انسانی معاشرہ میں آنے والے افراد ماں کی گود میں ہی تربیت لے جاتے ہیں, ماں کی گود ہی سے تربیت لے کے آتے ہیں. عورت کی جیسی تربیت ہوگی ویسا ہی معاشرہ ہوگا. اس لیے عملی زندگی سے پہلے بچیوں کو اخلاقی تربیت, تزکیہ نفس اور مجاہدانہ زندگی خوگر بنا دیتا ہے. اور بچی میں عقیدہ توحید, فکر آخرت, جنت و دولت کے تصورات اس کے دل و دماغ میں رچ بس جائیں تو سمجھ لو معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر ہماری بچیوں کی تربیت کیبل, سیڈیز, ناول, ڈائجسٹ اور فحاشی اور یعنی کے ذرائع ابلاغ سے ہو رہی ہو تو پھر سمجھ لیجیے, یاد رکھیے, نسلیں اور خاندان تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں. آئیے معاشرہ بچانا ہو تو عورت کو بچائیے اور اسے خالص قرآن و حدیث کے زیور سے آراستہ کیجیے. آج مرکز ام القری آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ لوگوں, اس وقت ملک کے اندر موجودہ رائن عیسائیوں کا نصاب تعلیم غلام اور نوکر پیدا کر رہا ہے, جبکہ مدارس میں مدرجہ درس نظامی ڈگریوں کے چکر میں 500 سالہ پرانے افراد تیار کر رہے ہیں جو جدید نسل اور سائنٹیفک ذہنوں کے خلاف سازش ہے اور خالص قرآن و سنت سے بغاوت ہے. اور اللہ کا دین انسانوں کی خود ساختہ کتابوں کا محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ تبیان کل شیء اور تفسیر کل شیء پہ مشتمل ہے. دیکھا نہیں آپ نے کروڑوں کی عمارتیں, اربوں کے اخراجات اور ان میں فارغ ہونے والے لاکھوں طلباء طالبات غلاوانہ ذہنیت کا شکار اسی لیے ہے. اگر قرآن و حدیث مکمل ضابطہ حیات اور پوری زندگی کے لیے دستور العمل ہے تو پھر دین الہی پر سے انسانی اضافوں کو بدعت کو ختم کر دینا شرعی تقاضا ہے. کیونکہ خالص قرآن و حدیث مذہبی اور سیاسی, معاشی, معاشرتی, ملکی اور بین الاقوامی مسائل کا حل
دیتا ہے اس تعلیم سے فارغ ہونے والے 1300 سال تک قوم فارغ ہونے والے، طلباء فارغ ہونے والے، علماء فارغ ہونے والے 1300 سال تک دنیا کے سب سے بڑے حکمران تھے۔ دوستو، ساتھیو، میرے علماء کرام، آج جمع کثیر میں آج علماء کی کثیر تعداد موجود ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو، اپنے آپ کو تبدیل کر لو، بدلو۔ مدارس کے نظام میں غلطی ہو تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر نصاب تعلیم میں غلطی ہو تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ آج علماء کی کثیر تعداد کی موجودگی میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دینی مدارس کے اندر دینی نصاب کے ساتھ جو کتابیں اس وقت رائج ہیں، جن میں ہدایہ، فتاوی عالمگیر، قدوری، فلسفہ منطق اور ادب جسے کہتے ہیں، ادب کا نام دیا جاتا ہے، دیوان حماسہ، متنبی، مجھے بتائیے یہ فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ دین جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، وہ تعلیم، وہ علم، وہ راستہ، جس راستے کی رہنمائی ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی، اور جس راستے پہ ہمیں پہنچایا، وہ آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے صحیح سند کے ساتھ، صحیح کتاب و سنت کے ساتھ وہ راستہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ نصاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، وہ علم آج بھی اصلی حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس کی موجودگی میں، اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کسی تیسری کتاب کی ضرورت نہیں۔ قدوری کی، دیوان حماسہ کی، فتاوی عالمگیر کی، یہ ساری کتابیں بے شرم کتابیں ہیں، اس میں بے حیائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دین کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنے علماء کرام آج تشریف فرما ہے، کتنے شیخ الحدیث کی جماعت آج بیٹھی ہوئی ہے، مجھے کوئی بتائے کہ دیوان متنبی حماسہ کے گندے اشعار کو کوئی اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے تیار ہے؟ اس میں عاشقی مشقی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دوستو، آؤ علماء اکرام اٹھیے، غور کیجیے، سمجھ لیجیے، آج آپ کو مرکز ام القری خالص قرآن و سنت کی تعلیم کی دعوت دیتا ہے۔ وقت کو ضائع مت کیجیے، وقت بہت قلیل ہے، جن کی بڑی قیمتی ہے، اس کے ساتھ بغاوت نہ کیجیے، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیجیے۔ اللہ کا نبی کا، ورنہ اللہ کے نبی کا وہ فرمان یاد کر لیجیے کہ جب قیامت برپا ہوگی، اللہ رب العالمین سوال و جواب کریں گے۔ فرمایا آدم کا بیٹا اس وقت تک اپنے قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے عمر کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، علم کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، عمر کہاں گوائی، علم کہاں سے حاصل کیا، کیسا کیا، اس پہ عمل کس قدر کیا، اللہ پوچھیں گے۔ بڑھاپے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جوانوں، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو۔ اور قوم کی ممال اور اسلام کی بیٹیوں، آج اپنے آپ کو تبدیل کرو، وقت آ چکا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ آئیے مرکز ام القری آپ کو دعوت دیتا ہے، مرکز ام القری کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے درس نظامی
8 سال کی بجائے صرف 2 سال میں کیجیے، جس کے اندر ترجمہ تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول نحو، اور کون سی اصول فقہ ہے، اصول صرف بخاری شریف، مسلم شریف، سیاست کا مکمل شامل ہے۔ ان کے علاوہ مرکز کے بے شمار شعبہ جات ہیں۔ شعبہ حفظ قرآن کے ساتھ اس مرتبہ مکمل میٹر کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور مرکز کے شعبہ جات فہم صلاۃ ہے، ترجمہ القرآن ہے، فہم قرآن ہے، سمجھ کیمپ ہے، اور اس مرتبہ دستکاری اسکول کا بھی اعلان کیا ہے، اور ایم اے فاضل عربی اسلامیات، اور اسی طرح وفاق المدارس، یہ مرکز کے اندر سارے شعبہ جات قائم ہیں۔ اور میں ایسی بات بھی کر دینا چاہتا ہوں، ایسا شعبہ جس وقت مرکز نے اپنے سلیبس میں نہیں لکھا، اپنے لٹریچر میں نہیں لکھا، کہ اس وقت مرکز ام القریٰ بین الاقوامی طور پہ ملک سے بیرون ملک، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ اور دیگر علاقوں میں دعوت قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کر رہا ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے اس سلسلہ کا آغاز محترم جناب چودھری عبدالوحید صاحب جٹ آف کینیڈا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ اس پروگرام کو جاری و ساری رکھا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے۔ تو یاد رکھیے چودھری عبدالوحید اور ان کے رفقا جو اس معاملے میں رات کے پروگرام کے اندر الحمدللہ پیش ہیں، ہر لحاظ سے تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ دن دگنی رات دگنی ترقی نصیب فرما، اور لوگوں نے جنہوں بھی تعاون کی اللہ ان کے معاملات کو بہتر فرما، اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما دے۔ اور میں اس موقع پر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سالہ درس نظامی کے بانی، زبدۃ البخاری کے مصنف محترم جناب الشیخ حافظ محمد یحییٰ حمدی، اور مرکز ام القریٰ کے شیخ الحدیث محترم جناب الشیخ حافظ محمد کبال صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تیسری بار بخاری شریف مکمل کروا کر 2 سالہ درس نظامی کا لوحہ منوا لیا ہے۔ اور اس موقع پر میں الحمدللہ سابقہ کانفرنسوں کی طرح جنہوں نے ناظم مالیات مولانا عبداللہ امجد شطبی صاحب اور فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب، اور آج تیسری تقریب کے موقع پر اسلام کے عظیم اسکالر اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے اپنے امریکہ کے بیرونی سفر کو اس تقریب کی خاطر مؤخر کر کے آج ہمیں موقع دیا ہے، یہاں تشریف لائے ہیں۔ محترم جناب، میری مراد ڈاکٹر علامہ پروفیسر حافظ عبدالرشید اظہر صاحب، ڈائریکٹر مکتب دعویٰ اسلام آباد تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے علمی بیان سے بڑوں کے زنگ اترے ہیں، اور بڑے بڑے آنکھیں اشکبار تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح علاقہ سے آنے والے تمام علماء کرام کا، تمام معزز مہمانوں کا، ڈیرہ محلیہ سے عبداللہ صاحب کا، رجان سے حافظ عبدالجبار کا، ملہ سنگھ سے حافظ محمد صبر کا، کوٹ سونڈا سے حبیب الرحمان اور بھولے کا، اور احسان اللہ جو اس وقت کے مرکز کے ناظم نشر و شاعت ہیں، اور کالوں کے اور ڈیرہ بھولیاں سے، شیخو پورا سے اور دیگر علاقوں سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں آج جو جگہ تنگی کا شکوہ کر رہی ہے، آج یہ مسجد بھی، اس کے در و دیوار بھی، اس کے آس پاس کے گھر بھی، اس کے پلاٹ بھی آج سارے ہی تنگی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ آئندہ آنے والی تقریب بخاری سے پہلے تو معاملات کو بہتر فرما دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوستو، بھائیو،
الحمدللہ مرکز نے ایک بہت بڑا کیمپس چلانے کے لیے وسیع و عریض روڈ پہ ایک جگہ لی ہوئی ہے. اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کے مسائل کو حل فرمائے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ تقریب بخاری وہاں پر منعقد ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو احباب آئے ہیں وہ انشاءاللہ عزیز جو کوئی رہ گیا ہے وہ کھانا کھا کے جائے. اور گندم کا سیزن ہے, اس گندم کے سیزن میں مرکز ام القری کے طلباء طالبات کو نہ بھولیے. میں اپنے اساتذہ کرام, میں اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اور پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی معلمات کا, اپنی طالبات کا میں وہ الفاظ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو میں کہہ نہیں سکتا, اللہ تو اسے پورا کر دے. اللہ رب العزت ہمارے تمام کی محنتوں کو, کوششوں کو, کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. اللہ ذریعہ نجات بنائے. اللہ قیامت کا دن ہو جب تو پوچھے کیا کر کے آیا ہے. اللہ ہمیں اتنا ہم کام کر کے تھک جائیں, جب قیامت کا دن ہو جائے تو فرشتے حساب دینے کے لیے آ جائیں تو اللہ خود ہی فرشتوں سے یہ بات کہہ دے کہ سونے دو میرا بندہ تھکا ہوا ہے. اللہ میں تو چاہتا ہوں مرکز ام القری کا یہ کورس, درس نظامی کا یہ پیغام, اللہ اس کے رسول کا یہ اعلان گھر گھر پہنچا دیا جائے. صرف فاروق آباد میں نہیں, شیخ پورہ میں نہیں, پاکستان میں بیرون ملک کے اندر بھی پہنچا دیا جائے. آئیے یاد رکھیے یہ میرے پاس کئی قسم کے لٹریچر پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی توفیق سے یہ مرکز ام القری باغ رہا ہے جو فرقہ واریت سے باز آتا ہے. تو آئیے ہر قسم کے جماعتی, سیاسی اور فقہی تصور سے باز آتا ہو کر خطاب بندی